السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ کچھ دن پہلے میں ایک دوست کے ہاں انوائٹڈ تھا اور ان کے ماشاءاللہ سے 5 یا اگر میں گنتی بھول نہیں رہا تو 6 بچے ہیں، اور بچے بھی بڑے تمیزدار، تہذیب والے، سلجھے ہوئے، سمجھدار بچے۔ تو ان کے ساتھ اس طرح کے مختلف ٹاپکس پہ بات ہو رہی تھی، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا جی کہ 2-3 سال پہلے انہوں نے گھر میں پیٹ لیا، ایک پپی لیا، اور اس کے نام رکھنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ تو تمام بچوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کی مرضی سے نام رکھا جائے۔ ہر بچہ ایک ڈیفرنٹ نام دے رہا تھا اور کسی دوسرے کے نام سے ایگری نہیں کر رہا تھا، اور ہر بچہ یہ چاہتا تھا کہ جو نام میں نے دیا ہے یہ رکھا جائے اور باقی تمام نام ریجیکٹ کر دیے جائیں۔ تو ہمارے دوست نے بتایا کہ 2-3 دن ہمارے گھر میں یہ جنگ چلتی رہی، اور اس کے بعد میں نے اور وائف نے بچوں سے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ لوگ آپس میں ڈسکس کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ تو کچھ گھنٹوں کے بعد بچے واپس آئے اور انہوں نے اپنے اماں ابا سے کہا کہ بھائی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم نے ڈائلاگ کیا ہے، اور ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے کہ ہم نے اپنے پپی کا یہ والا نام رکھنا ہے۔ بڑا لیم سا نام تھا، اور وہ جو نام تھا وہ سن کے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ بڑا یونیک سا آپ نے نام رکھا ہے، تو آپ اس نام تک پہنچ کیسے گئے؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ بچوں نے یہ نام رکھا اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ یار نام ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم بچوں کے اندر ڈائلاگ کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، یہ جو ڈیموکریسی کی نارمز ہیں، یہ جو کنسنسس ڈیولپ کرنے والا عمل ہے، ہم چونکہ اس کو انکریج کرنا چاہتے تھے، اس لیے پھر ہم نے بچوں کی جانب سے دیے جانے والے نام کو قبول کر لیا۔ اور یہ وہ کی پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں ایز پیرنٹس غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی قوت فیصلہ کو بہتر کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوت فیصلہ بہتر ہو تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے 6 سالہ یا 10 سالہ بچے سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ کون سے سٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے اور کون سے سٹاکس میں نہیں، لیکن اگر آپ سپر مارکیٹ میں فار ایگزامپل اور آپ کوکیز لینا چاہتے ہیں تو آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ 2 مختلف برانڈز میں سے، 2 مختلف ٹائپس میں سے کون سے کوکیز خریدیں، اور یقین کریں اگر ایک دفعہ آپ کے بچے نے غلط فیصلہ کر بھی لیا تو دوسری دفعہ وہ درست فیصلہ کرے گا۔ اور یہ جو قوت فیصلہ ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے خود کچھ چیزیں طے کر رکھی ہوتی ہیں اور ہم بچوں کو نئے ایکسپیرینسز نہیں کرنے دینا چاہتے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ والدین کا جو کام ہے، والدین کا کام یہ ہے کہ وہ ایک شیلڈ پرووائڈ کریں، ایک دائرہ پرووائڈ کریں، اور وہ دائرہ جتنے بڑے ڈایا میٹر کا ہو سکتا ہے اتنے ڈایا میٹر کا دائرہ پرووائڈ کریں، اور اس دائرے کے اندر بچوں کو کھیلنے دیں، کھل کے کھیلنے دیں۔ اور وہ دائرہ کم از کم اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ بچوں کو کسی دائرے کی موجودگی کا احساس نہ ہو، اور اگر آپ کے بچے اس دائرے کے اندر ہیں، وہ محفوظ ہیں، وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی قوت فیصلہ بہتر ہو تو آپ بچوں کو فیصلہ کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں، گھر کے معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد نا ایک دوسری چیز جو ہمارے دوست نے بتائی، ظاہر ہے اس کے 5-6 بچے ہیں تو اس کام کے لیے یقیناً آپ کو 5-6 بچوں کی ضرورت بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا 1 یا 2 بچے ہیں تب بھی آپ والدین یا دونوں بچے آپس میں مختلف ایشوز پہ آپ ان کو اس بات پہ انکریج کیجئے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کریں، اپنے چھوٹے موٹے مسائل کو خود سارٹ آؤٹ کریں۔ بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ڈائلاگ کیسے کرنا ہے۔ کھلونوں کے معاملات ہوتے ہیں، عام طور پہ بچے اس بات پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا کھلونا مجھے چاہیے اور یہ والا مجھے چاہیے، اور ہمارا جو عمومی رویہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلیں اگر وہ مانگ رہا ہے تو پھر اس کو دے دیں، اور یہ والا مانگ رہا ہے تو اس کو دے دیں۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، انکریج کرتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے، اور بچوں کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بچے خود اپنے معاملات کو ڈیسائیڈ کریں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اگر آپ کی نگرانی میں، آپ کی سپرویژن میں بچے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو حل کریں گے تو آنے والے کل میں وہ بڑے معاملات کو بھی حل کر لیں گے۔ جب آپ موجود نہیں ہوں گے، جب آپ کی سپرویژن موجود نہیں ہوگی، یا اگر آپ موجود ہوں گے لیکن بچوں کو آپ کی سپرویژن اچھی نہیں لگے گی، تو اگر آپ نے یہ قوت فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اگر یہ ڈیولپ کر دی ہے تو پھر بچے بہتر فیصلہ کر لیں گے۔ اور ظاہر ہے اگر زیادہ بچے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں اور پھر وہ کنسنسس ڈیولپ کرنا سیکھ جاتے ہیں، اگر وہ کانفلکٹ ریزولوشن سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ ڈیل کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کی یہ جو بیسک نارمز ہیں اگر وہ سیکھ جاتے ہیں
تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کی اس ویلاگ کا میسج یہ ہے کہ اپنے بچوں کی قوت فیصلہ کو ڈیولپ کیجئے، انہیں کنسنسس ڈیولپ کرنا سکھائیے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جینا سکھائیے، ایک دوسرے کے موقف کو سننے کا، اپنے موقف کو منوانے کے لیے راستے تلاشنا سکھائیے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔